السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموہم۔ قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7320۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے سے پہلی امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں اتباع کرو گے، پیچھے چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں، یہاں تک کہ وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی ان کے پیچھے چلو گے، ان کی اتباع کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا پھر اور کون؟ استاد محترم حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 31 میں جمہوریت کے حوالے سے لکھتے ہیں، اور سورۃ الشورى پارہ نمبر 25 میں الیکشن، ووٹ، جمہوریت اور پارلیمنٹ کے حوالے سے لکھتے ہیں، اب جب یہود و نصارہ نے احبار و رہبان کے کالے کرتوتوں کو، احبار و رہبان کے کرتوتوں کو دیکھا تو ان سے بغاوت کر دی اور عوام کی اکثریت کو حلال و حرام کا اختیار دے کر انہیں رب بنا لیا اور اس نئے دین کا نام جمہوریت رکھا، جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجائے پارلیمنٹ کی اکثریت کرتی ہے، جو صریح شرک ہے۔ افسوس کہ مسلمان اس شرک میں ان کے قدم بقدم چل رہے ہیں، اور میں محمد اقبال کہتا ہوں کہ افسوس اہل الحدیث کہلوانے والے ان کے اس شرک میں ان کے قدم بقدم چل رہے ہیں، الا من رحم ربی، بلکہ اسلام سے بغاوت پر فخر کرتے ہیں اور دن رات جمہوریت کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ کہنے میں کوئی حیا محسوس نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمہوریت نافذ کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ جمہوریت ایک الگ دین ہے جس کا رب بھی عوام اور یا عوام کے نمائندے، اور یہی عوام یا نمائندے رسول بھی، انہی کو حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کا حق دے دیا گیا۔ حلال و حرام اور جائز ناجائز قرار دینے کا حق حاصل ہے۔ اس نئے دین جمہوریت کے اندر، اس دین میں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول یا اس کی کتاب کا کچھ دخل نہیں۔ ہاں، دھوکہ دینے کے لیے ان کا نام استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر القرآن الکریم، حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ۔